انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس اور ورلڈ آرگنائزیشن اگینسٹ ٹارچر سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بھارتی حکام کی جانب سے انسانی حقوق کے معروف کارکن خرم پرویز اور صحافی عرفان معراج پر ظلم و ستم مقبوضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کے خلاف جاری مجرمانہ کارروائیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حصہ ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھارتی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خرم پرویز اور عرفان معراج کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے اور انسانی حقوق کے تمام کشمیری کارکنوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ خرم پرویز نومبر 2021 اور عرفان معراج مارچ 2023 سے جھوٹے الزامات کے تحت بھارتی جیلوں میں مقید ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جیلوں میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی غیر قانونی نظر بندی کو مختلف بہانوں سے طول دینے پر بھارت کی ہندوتوا حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری سیاسی قیدیوں کے ساتھ جیلوں میں جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی عمر رسیدہ رہنما اور کارکن متعدد عارضوں میں مبتلا ہیں لیکن انہیں علاج و معالجے کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ایشیا واچ اور بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی پر زور دیا ہے کہ وہ نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں مقبوضہ علاقے میں بھیجیں۔ فسطائی مودی حکومت کو جموں کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقے میں تاریخی ورثے کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ علاقے کے ہائی کورٹ نے قابض حکام کو بین الاقوامی اہمیت کی حامل 7 آبگاہوں جنہیں رامسر سائٹس کہا جاتا ہے کہ حیثیت کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کا آخری موقع دیا ہے۔ عدالت نے رپورٹ پیش کرنے میں حکام کی ناکامی کو ایک سنگین غلطی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال 9 ستمبر کو عدالت کے حکم کے باوجود حکام رپورٹ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ دریں اثنا کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے آج اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے شہداء کے مشن کو تمام مشکلات کے باوجود منطقی انجام تک پہنچانے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ بی جے پی اور دیگر ہندوتوا تنظیموں کے رہنماؤں نے راجستھان میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے لیے اپنی مہم کے دوران نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی حقوق انسانی کی تنظیم سٹیزنز فار جسٹس اینڈ پیس نے انتخابی ریلیوں کی نشاندہی کی ہے جن میں بی جے پی کے رہنماؤں نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی۔ ادھر عالمی کرکٹ کپ 2023 میں آسٹریلیا کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے ناراض بھارت کی ہندوتوا بریگیڈ نے سوشل میڈیا پر آسٹریلوی اوپنر ٹریوس ہیڈ کی اہلیہ اور 1 سالہ بیٹی کو قتل کرنے اور زیادتی کا نشانہ بنانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ بی بی سی اردو نے اس حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اس سے قبل 2021 میں جب بھارتی ٹیم کو پاکستان کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی تو بھارتی کرکٹر محمد شامی کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا تھا اور انہیں غدار قرار دیا گیا تھا۔ جب وراٹ کوہلی شامی کے بچاؤ میں سامنے آئے تو بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے کوہلی کی اہلیہ انوشکا شرما اور ان کی 10 ماہ کی بیٹی کو بھی ریپ کرنے کی دھمکی دی تھی۔